الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فقيل لها ادخلوا الجنة من أي أبواب الجنة شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام میری محترمہ میری ماؤں بہنوں، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے
فرامین مبارکہ میں سے 2 حدیث مبارکہ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم مسلمانوں کو، چاہے ان کا تعلق مردوں کے ساتھ ہو یا عورتوں کے ساتھ ہو، ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں اے نبی علیہ السلام اگر آپ چاہتے ہیں، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں، مسلمان عورتوں سے کہہ دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا ایک ضابطہ ہے، ایک آسان سا ایک اصول ہے۔ فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِی، تو تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ تو جب تم نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور جب اللہ محبت کریں گے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ معاف کرنے والے ہیں اور رحیم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنے کا ایک طریقہ بتلایا۔ ہم میں سے ہر انسان کی، ہر مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں، اور جس انسان سے اللہ محبت کرے وہ انسان ناکام نہیں ہوتا، وہ انسان دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ، اللہ سے محبت کرنے کا اصول کیا ہے؟ بہت ہی مختصر لفظوں میں اللہ پاک نے اس آیت میں ہمیں سمجھا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو، تم نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا شروع کر دو، تم اپنی ساری زندگی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزارنا شروع کر دو۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے، آپ علیہ السلام سے اس قدر پیار ہے، اس قدر محبت ہے کہ جو آدمی بھی آپ علیہ السلام سے محبت کرے گا، آپ علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور جس آدمی سے اللہ محبت کرنا شروع کر دے، یقیناً وہ آدمی جنت کا مستحق بن جائے گا، جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اور جو آدمی نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، آپ علیہ السلام کے سنتوں کے خلاف زندگی گزارے گا، تو اللہ بھی اس سے محبت نہیں کریں گے۔ اور جب اللہ محبت نہیں فرمائیں گے تو وہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہو جائے گا، آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ جب وہ آدمی دنیا آخرت میں ناکام ہوگا تو وہ یقیناً جنت کا نہیں بلکہ جہنم کا مستحق بنے گا۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم اگر جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو، تم اگر میری رضا کو حاصل کرنا اور میری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرو۔ اب ایک بات سمجھیں، ہم نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک ایک چیز میں اللہ کے نبی کے طریقے کے پابند ہیں۔ جس طریقے سے ایک انسان کسی ادارے میں ملازم ہو جائے تو ملازمت اختیار کرنے کے بعد اس ادارے کے جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں، یہ ملازم ان تمام شرائط کا، اصولوں کا پابند ہوتا ہے۔ ایک بچہ اسکول میں داخل ہو جائے، اس اسکول کی جتنی بھی
شرطیں ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، بچہ اس کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اختیار کرے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس بات کا اللہ سے اقرار کر لیا کہ یا اللہ ہم آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اب ہم اسلام کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ اب ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا بات کرنا، ہمارا کسی کے ساتھ معاملات کرنا، گھر میں داخل ہونا، آنا جانا، کچھ بھی ہماری مرضی کا نہیں ہے، بلکہ ہم اب ہر چیز میں اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے پابند ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ہر چیز میں اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے پابند ہیں۔ جو کام ہمیں اللہ نے کہا ہم وہ کریں گے، جس کام سے اللہ نے روکا ہم اس سے رک جائیں گے، جس کام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہم کریں گے، جس کام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے ہم رک جائیں گے۔ اب میں 2-3 مثالیں سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، سادہ مثالیں۔ مثال کے طور پر جانور ہے، جانور وہ پابند نہیں ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتا، شریعت کے احکامات اس پر لاگو نہیں ہوتے، جانور آزاد ہے، جب چاہے سو جائے، جب چاہے اٹھے، جو چاہے کھا لے، جو چاہے پی لے۔ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ تم نے یہ کیوں کھایا، یہ کیوں نہیں کھایا، یہ کیوں پیا، یہ کیوں نہیں پیا، کیونکہ وہ جانور ہے، وہ آزاد ہے۔ لیکن مسلمان اپنی مرضی سے نہیں سو سکتا، مسلمان اپنی مرضی سے نہیں اٹھ سکتا، مسلمان اپنی مرضی کا نہیں کھا سکتا، مسلمان اپنی مرضی کا نہیں پی سکتا۔ اس نے جب بھی کوئی چیز کھانی ہے، پہلے نمبر پر اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کھانے کی چیز میرے لیے حلال ہے۔ شراب انسان نہیں پی سکتا، خنزیر کا گوشت انسان نہیں کھا سکتا، کوئی حرام چیز ہے انسان نہیں کھا سکتا۔ اسی طریقے سے وہ کھانے لگا ہے، حلال چیز کھانے کے لیے بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کھانے سے پہلے وہ اسلام کا طریقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھے کہ کھانے میں مثال کے طور پر بیٹھ کر کھانا اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہ کھڑے ہو کے نہیں کھا سکتا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، وہ الٹے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ دعا پڑھ کر کھانا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، بغیر دعا کے وہ نہیں کھا سکتا۔ وہ کھانے میں عیب نہیں نکال سکتا کیونکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ کھانا کھانا ہے تو ٹیک لگا کر نہیں کھا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی لقمہ دسترخوان پر گر گیا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ بس وہ گر گیا ہے تو گر گیا، نہیں، چونکہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اگر لقمہ نیچے گر گیا ہے دسترخوان بچھا کر کھائیں، اگر دسترخوان پہ لقمہ گر گیا ہے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ کھانے میں پینے میں آزاد نہیں ہوں، بلکہ میں پابند ہوں۔ کیوں؟ کہ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ سے اس بات کا اقرار کیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کو آپ کے طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ اب اگر میں کھانا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کھاؤں گا تو وہ کھانا میری ضرورت بھی بن جائے گی، میری عبادت بھی بن جائے گی۔ اگر وہ کھانا میں پیغمبر کے طریقے کے خلاف کھاؤں گا تو وہ کھانا میری ایک ضرورت تو پوری کرے گا لیکن وہ کھانا میری عبادت نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے میں بازار جانے لگا ہوں، میری مسلمان بہنیں اس بات کو ذرا توجہ سے سنیں، میں بازار جانے لگا ہوں، بازار مرد بھی جاتے ہیں، بازار عورتیں بھی جاتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، بازار جانے میں بھی میں آزاد نہیں ہوں، بلکہ بازار جانے میں بھی میں اللہ کے نبی کا طریقے کا پابند ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک کلمہ ہے جس کو چوتھا کلمہ کہتے ہیں، 1 منٹ کا بھی وہ کلمہ نہیں ہے، اس کو اگر پڑھے تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا، لیکن ذرا توجہ فرمائیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی بازار جانے لگے، عورت ہو یا مرد، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی ضرورت کے لیے بازار جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے ہماری ضروریات کے لیے بازار رکھے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت یا مرد بازار جانے سے پہلے اس چوتھے کلمے کو پڑھ لے، اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت اس کو 10 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے۔ کلمہ کتنا؟ چوتھا کلمہ۔ وقت کتنا لگا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا، لیکن اس پر مل کیا رہا ہے؟ اس پر 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے اللہ، 10 لاکھ گناہ معاف فرمائیں گے اور 10 لاکھ درجات بلند فرمائیں گے۔ اب ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک چھوٹا سا اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اگر میں بازار اس طریقے کے مطابق جاؤں گا، میرا بازار جانا عبادت بن جائے گا۔ جب تک میں بازار میں رہوں گا فرشتے نیکی لکھتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے 10 لاکھ نیکی بھی ملیں گی، 10 لاکھ میرے گناہ بھی اللہ معاف فرمائیں گے اور 10 لاکھ درجات بلند فرمائیں گے۔ ایک بات سمجھیں، یہ درجات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں فلاں ایک کام کر لو تو اللہ تعالیٰ اتنے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اتنی نیکی عطا فرما دیتے ہیں، اتنے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ سمجھیں، جس طرح دنیا کے اندر بلڈنگیں ہوتی ہیں، ایک پلازا ہے، اس میں 3 4 5 منزلیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ 10 منزلہ پلازا ہے۔ جنت کی بھی نا اس طرح منزلیں ہیں، اس طرح درجات ہیں۔ جو سب سے اونچی منزل ہے، جو سب سے اوپر والی جو جنت ہے، اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں۔ وہ تو بڑے نیک لوگوں کو ملے گی، انبیاء کو ملے گی، صلحاء کو ملے گی، اولیاء کو ملے گی، لیکن جنت کے درجات ہیں۔ اب جب انسان اس طرح کے نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ جتنی درجے زیادہ ہوتے جائیں گے، اتنا ہی انسان کل قیامت والے دن انبیاء کے قریب ہوتا جائے گا۔ اب دیکھیں، ایک چھوٹا سا کلمہ پڑا ہے، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو پیغمبر کے طریقے کے مطابق بنائیں گے، کھانے کو، پینے کو، سونے کو، جاگنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، یہ وہ کام ہے جو ہم نے سب نے کرنے ہوتے ہیں۔ کھانا ہم سب کی ضرورت ہے، وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، وہ بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، کھانا اس کی ضرورت ہے، پینا اس کی ضرورت ہے، سونا اس کی ضرورت ہے، جاگنا اس کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری روزمرہ کی ضرورتیں ہیں۔ اگر ہم روزمرہ کی ان ضرورتوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے۔ اور جب ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ جب اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے، جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی نیکیاں تھوڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بہت مختصر ہوتی ہیں، معمولی ہوتی ہیں، لیکن ان پر اللہ پاک کی طرف سے ملنے والا اجر ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مسواک نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے۔ اب چونکہ وقت بدل چکا ہے، آج ہمارے گھروں میں مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے استعمال کریں، لیکن چونکہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب کچھ ہے۔ اب مسواک کی فضیلت کیا ہے؟ مسواک کے 70 فائدے ہیں۔ آپ بے شک ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، لیکن سنت کی نظر سے مسواک بھی استعمال کر لیں۔ جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں مسواک رکھ لیں، جب وضو کریں تو مسواک کر لیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مسواک کے 70 فائدے ہیں۔ سب سے ادنا فائدہ کیا ہے؟ منہ کی صفائی، اور سب سے اعلیٰ فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہر مسلمان کی چاہت ہے کہ جب میں مرنے لگوں تو مجھے کلمہ نصیب ہو، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو ایمان والی موت مجھے نصیب ہو جائے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مسواک کرنا شروع کر دو۔ اس بات کی ضمانت اللہ کے نبی دے رہے ہیں، اس بات کی گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں کہ اگر تم مسواک کرنا شروع کر دو گے سنت سمجھ کر، سنت کی نظر سے، منہ کی صفائی بھی ہوگی اور مرتے وقت کلمہ طیبہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ اب چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس عمل پر جو اللہ کی طرف سے ہمیں فوائد ملیں گے، جو رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، وہ بہت زیادہ ہوں گی۔ اس لیے یہ بات دوبارہ سمجھ لیں، اس بات کی کوشش فرمائیں، ہم مرد ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہم کوئی بھی ہیں، ہم بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اپنی زندگی کو دین کے قریب کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں۔ کھانے کو، پینے کو، سونے کو، جاگنے کو، سونے لگے ہیں آپ دعا پڑھ کے سوئیں، اللہم بسمک اموت و احیا، دعا نہیں آتی اس کو یاد کر لیں۔
اور سوتے وقت سیدھے ہاتھ کو اپنے سیدھے گالوں کے نیچے، سیدھے چہرے کے نیچے رکھ کر اور الٹے ہاتھ کو اپنے پہلو پر رکھ کر سو جائیں۔ تسبیح فاطمی پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو پڑھیں۔ اس تسبیح فاطمی کا اتنا فائدہ ہے، امی جان امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، حضرات حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ وہ نہ اپنے گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی، میری بہنیں سنیں، وہ اپنے گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی۔ آج تو الحمدللہ بڑی سہولت ہے، آٹا پسا پسایا مل جاتا ہے، ہر چیز بازار سے مل جاتی ہے، ہمارے کوئی ایسے کام نہیں ہوتے، پانی گھر کے اندر موجود ہے۔ آپ یقین فرمائیں، امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کلومیٹر سے روزانہ اپنے سر کے اوپر مٹکے ہوتے تھے اس وقت، گڑے مشکیزیں پانی کے، اپنے سر کے اوپر ان مٹکوں کو، ان مشکیزوں کو پانی کے بھر کے لے کر آیا کرتی۔ کتنا مشکل کام ہے، 3 کلومیٹر سے پانی کا مٹکا یا پانی کا مشکیزہ اپنے سر پر رکھ کر لے کر آنا امی جان لایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے اس وقت جو گھوڑے ہوتے تھے، ان گھوڑوں کی خوراک سمجھیں، جو کھجور کی گٹکیں ہوتی ہیں وہ ہوا کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کھجور کی گٹکیں کتنی سخت ہوتی ہیں۔ ان کھجور کی گٹکوں کو پانی میں بھگو دیا جاتا، اس کے بعد ان کو چکی سے پیسا جاتا۔ کھجور کی گٹکوں کو پیسنے کے بعد وہ گٹکیں گھوڑوں کو کھلائی جاتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، گھوڑا ہے، بکری تو نہیں ہے کہ تھوڑا سا کھائے گی، گھوڑا اتنی زیادہ اس کی خوراک ہے۔ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ مبارک سے چکی کے اوپر کھجور کی گٹکوں کو پیستی۔ تو امی جان فرماتی ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے ابا جان کے پاس غلام آتے ہیں، تو آپ جا کر ایک غلام ان سے لے لو۔ وہ غلام کیا کرے گا؟ گھر کا کام کاج بھی کرے گا، پانی بھی بھر کے لے کر آیا کرے گا، اور یہ چکی پر کھجور کی گٹکے بھی پیس دیا کرے گا، سارے کام کر لیا کرے گا۔ امی جان کے نا ہاتھوں پر موٹے موٹے نا وہ گٹے پڑ گئے تھے کام کرنے کی وجہ سے، اور امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمر پر وہ رسیوں کے نشانات پڑ گئے تھے، مشکیزہ اٹھا کے لے کر آتی۔ اس قدر مشقت والا کام کیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، مسجد نبوی میں گئی، وہاں جا کر میں نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے نبی علیہ السلام کے پاس، یعنی امی جان امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد صاحب کے پاس کچھ مسلمان بیٹھے۔ امی جان فرماتی ہے مجھے شرم آئی کہ میں ان لوگوں کے سامنے جا کر اپنے ابو جی سے بات کروں، تو میں واپس آ گئی، اور واپس آتے ہوئے مجھے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ پوچھا فاطمہ خیر سے آئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میں ابو جان سے غلام لینے کے لیے آئی تھی، لیکن وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور یہ کہہ کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلی گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر آئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے ایسے فاطمہ آئی تھی اور وہ آپ سے غلام مانگتی تھی، کام کاج کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، کمر پر نشان پڑ گئے ہیں، تھک جاتی ہیں۔ تو اب میری بات سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں۔ ایک بات سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی فاطمہ سے اس قدر پیار کیا کرتے تھے کہ جب بھی امی فاطمہ ملنے کے لیے آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی والی چادر، وہ چادر جس چادر کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، اس چادر کو اپنے مبارک کندھے سے اتارتے، فرش پر نیچے زمین پر بچھاتے، امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے کہ بیٹی آئی ہے، اور اس کے بعد فرماتے کہ بیٹی بیٹھو۔ آج ہمارے عجیب حالات ہیں، اگر ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے گھر آ جائیں، بھائیوں کے تیور چڑھ جاتے ہیں، بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر آ گئی ہے۔ سنو نبی علیہ السلام کا طریقہ سنو، آپ علیہ السلام بہن بیٹی کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے کہ اپنی مبارک چادر، جس چادر کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی اس چادر کو بچھاتے، اپنی پیاری بیٹی کو، لاڈلی بیٹی کو پیشانی پر پیار دیتے، اور پیار دینے کے بعد فرمایا کرتے تھے بیٹھ جاؤ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں گھروں میں آئیں تو وہ پیار اور محبت کا اظہار کریں، وہ ان کے لیے جو ہے نا اس قدر خوشی کا اظہار کریں
کہ بہن کو بیٹی کو گھر میں آتے ہوئے خوشی محسوس ہو کہ میرے آنے پر میرا بھائی خوش ہوتا ہے، میرے آنے پر جو ہے نا میرے بھائی کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بہن گھر میں داخل ہو بھائی پریشان ہو جائے کہ یہ تو پھر آ گئی ہے، اس کو اب کپڑے دینے پڑیں گے، اس کو پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ کپڑا اور وہ پیسے جو بہن اور بیٹی کو دیے جاتے ہیں، اللہ اس کپڑے کا حساب نہیں لے گا، اللہ ان پیسوں کا حساب نہیں لے گا، لیکن ان کپڑوں کی وجہ سے، ان پیسوں کی وجہ سے اللہ اس بھائی کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو بہرحال امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، پوچھا بیٹی آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، خیر سے آئی تھی؟ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کام کاج کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے ہیں، میری کمر پہ رسیوں کے نشانات پڑ گئے ہیں، تو مجھے پتہ چلا تھا آپ کے پاس غلام آئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی ایک غلام لے آؤں۔ سنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیے، دینا چاہتے دے سکتے تھے، اللہ کے نبی تو ساری دنیا کے خزانے بیٹی کے قدموں میں ڈال سکتے تھے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا دنیا کی یہ زندگی تو گزر جائے گی، اچھی گزرے تب بھی گزر جائے گی، بری گزرے تب بھی گزر جائے گی، لیکن اصل جو کامیابی والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کے لیے محنت کرو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے میری بیٹی، جو عورت یا جو مرد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے تو اس کا یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا غلاموں سے کئی درجہ بہتر ہے۔ یعنی امی جان غلام لینے کے لیے جا رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دنیاوی فائدہ لینے کے لیے جا رہی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو دنیا کی نعمت نہیں بلکہ وہ نعمت عطا فرمائی جس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو جنت ہے نا، جنت جس آدمی کے دل میں، جس عورت کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ ہوگا، ایمان کا ذرہ، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کمرے میں ایک سوراخ ہو، وہاں سے دھوپ اندر آ رہی ہو، تو اس سوراخ سے جو دھوپ آ رہی ہوتی ہے اس دھوپ میں نا کچھ چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم پکڑنا چاہیں پکڑ نہیں سکتے، تو اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس آدمی کو ایمان کا ایک ذرہ مل جائے، جس آدمی کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ ہو، اس انسان کو، اس مرد کو، اس عورت کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی جنت؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کس کو ملے گی؟ جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ ہوگا، اور جس کے دل میں ایمان کا پہاڑ ہو اس کو کیا ملے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، جنت میں ایک درخت لگتا ہے، وہ اتنا بڑا درخت ہوتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا، اتنا بڑا درخت لگتا ہے۔ اب جو آدمی دن میں ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھے گا تو 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھے گا تو 5 نمازوں کے بعد اس نے 500 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا۔ اب 500 دفعہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 500 درخت لگ گئے جنت میں، اور پھر سوتے ہوئے دوبارہ 100 مرتبہ پڑھا تو 600 درخت اس کے روزانہ لگ گئے۔ اب جس جنت میں 600 درخت لگیں گے اور ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے، سایہ ختم نہ ہو، تو جب یہ انسان مرے گا، مرنے کے بعد اس جنت میں جائے گا، اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس کے استقبال کے لیے تیار فرمائے گی۔ کتنی بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بالکل وقت نہیں لگتا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جب بازار جائیں چوتھا کلمہ پڑھیں، نہیں یاد کر لیں، تھوڑا سا وقت لگے گا، تو بازار جانے پر 10 لاکھ نیکی اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجات بلند ہوں گے۔ اور عادت بنائیں ہر نماز کے بعد یہ 3 تسبیح 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کریں، یہ 600 مرتبہ بن جائیں گے، 600 درخت روزانہ جنت میں لگیں گے۔ تو بتائیں اتنی بڑی جنت وہ کس کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ وہ ہمارے لیے تیار ہو رہی ہے۔ جیسے ہی مریں گے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ 2 حدیثیں پڑھی، میں ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، سمجھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنت قطات، بہت اہم بات ہے، میں تمام اپنی مستورات سے گزارش کرتا ہوں توجہ سے سنیں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ افسوس کے ساتھ یہ بیماری مردوں میں بھی ہے کہ ادھر کی برائی ادھر، ادھر کی برائی ادھر، لیکن یہ بیماری ہماری مستورات میں، عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں دو عورتیں بیٹھیں گی تیسرے کی برائی کریں گی، جہاں چار بیٹھیں گی چوتھے کی برائی کریں گی۔ دیکھیں چونکہ یہ بیماری ہمارے اندر زیادہ ہے، میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بہت پرانا واقعہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس عورت کو انتقال کے بعد غسل دے رہی ہے ایک عورت کا انتقال ہوا ہے، دوسری عورت اس کو غسل دے رہی ہے۔ غسل دیتے دیتے غسل دینے والی عورت نے جس عورت کا انتقال ہوا اس کی ران پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہنے لگی اس عورت کا فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلق تھا۔ ذرا توجہ دے، غسل دینے والی عورت مرنے والی عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے اس عورت کا فلاں آدمی سے غلط تعلق تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ بات کہی، اس عورت کا ہاتھ مرنے والی عورت کے ران پر چپک گیا۔ جو عورت غسل دے رہی ہے اس عورت کا ہاتھ مرنے والی عورت کے ران پر چپک گیا۔ اب بہت کوشش کر رہی ہے وہ عورت ہاتھ کو ہٹانے کی، ہاتھ کو چھڑانے کی، لیکن ہاتھ نہیں چھوڑ رہا۔ ساری عورتوں نے مل کر ہاتھ کو کھینچا لیکن ہاتھ نہیں چھوٹتا، میت وہاں سے یعنی ہلتی ہے لیکن ہاتھ نہیں وہاں سے چھوٹتا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، جنازے کا ٹائم ہو گیا لیکن ہاتھ نہیں چھوٹ رہا۔ اب ہاتھ چھوٹے تو میت کو وہاں سے اٹھائیں، اس کا جنازہ پڑھیں، کفن دفن دیں، ہاتھ ہی نہیں چھوٹ رہا۔ بڑے پریشان، جب ساری کوششیں کر لی ناکام ہو گئے تو پھر یہ لوگ علماء کے پاس گئے کہ کیا کریں۔ علماء نے کہا اب کوئی صورت نہیں ہے، جس عورت کا ہاتھ چپکا ہوا ہے اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دو، اور کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اب جب یہ فتویٰ دیا علماء نے تو وہ جو عورت تھی جس کا ہاتھ چپکا ہوا تھا اس کے خاندان والے کہنے لگے نہیں، ہم تو ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے، ہماری عورت کیوں معذور ہو۔ تو جب ان لوگوں نے یہ بات نہیں مانی تو وہ جو عورت مری تھی جس کے ران کے ساتھ ہاتھ چپکا ہوا تھا، اس عورت کے خاندان کو لوگوں نے کہا کہ تم اس عورت کے ران کا یہ حصہ کاٹ دو تاکہ اس کا ہاتھ الگ ہو جائے اور اس عورت کو دفن کریں۔ تو وہ خاندان والے کہنے لگے نہیں، ہم تو اس کی اجازت نہیں دیتے، ہماری میت کی توہین ہو۔ اب جس کا ہاتھ چپکا ہے نہ اس کے خاندان والے ہاتھ کاٹنے دے رہے ہیں، وہ جو عورت ہے جس کی ران کے ساتھ چپکا نہ اس کے خاندان والے ہاتھ کاٹنے دے رہے ہیں۔ بہت پریشان ہیں، میت سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، ان کو بتلایا گیا کہ ایسا واقعہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تشریف لائے، ذرا سمجھیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ساری صورتحال کو دیکھا، سمجھا۔ اس عورت سے پوچھا کہ تم نے، جس کا ہاتھ چپکا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ تم نے اس عورت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ اس عورت نے کہا ہاں میں نے کہا تھا کہ اس عورت کا فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اس بات پر کوئی گواہ موجود ہیں کہ اس عورت کا فلاں آدمی سے کوئی غلط تعلق تھا، اگر گواہ موجود ہیں تو وہ گواہ پیش کرو۔ اس عورت نے کہا میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تم نے خود دیکھا تھا؟ اس عورت نے کہا جی میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا چلو اس مرنے والی عورت نے تمہیں بتایا تھا؟ اس نے کہا نہیں، اس نے بھی نہیں بتایا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اس عورت پر تہمت لگائی ہے، تم نے اس عورت پر تہمت لگائی ہے، اور تہمت کی جو شرعی سزا ہے وہ 80 کوڑے ہیں۔ تہمت لگانے والا، الزام لگانے والا، اس کی جو شرعی سزا ہے، جس طرح کوئی آدمی چوری کرے تو ہاتھ کاٹتے ہیں، جس طرح کوئی عورت یا مرد زنا کرے تو اس کو سنسار کرتے ہیں، کوئی قتل کر دے تو قصاصاً قتل کرتے ہیں، ایسے ہی تہمت کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ شریعت میں یہ سزا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے اس کو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ تمہارے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تم نے دیکھا بھی نہیں ہے، اس عورت نے تمہیں بتایا بھی نہیں تھا، تم نے اس عورت پہ تہمت لگائی ہے، لہذا تمہیں 80 کوڑے لگیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فیصلہ سنایا، اس عورت کو کوڑے مارنا شروع کیے۔ یاد رکھیں جیسے ہی 80 کوڑے پورے ہوئے اس عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ کتنی سخت سزا ہے، ایک عورت دوسری عورت کے اوپر تہمت لگا رہی ہے، اور ہمارے ہاں اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ایک عورت دوسری عورت سے نفرت کرتی ہے کسی بھی وجہ سے، اس کو اس پر غصہ ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی بھی بات کر دیتی ہے، یہ عورت ایسی ہے، یہ عورت ایسی ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ ہم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔
اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آخری حدیث مبارکہ سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، ذرا سمجھیں، جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، جو عورت رمضان المبارک کے روزے رکھے، جو عورت اپنی پاک دامنی کی، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی حفاظت کرے، شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر بار کی، اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، جو عورت جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے، 4 کام۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ نمبر 3، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، اپنے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیل لہا، اس عورت کو کہا جائے گا، اس عورت کو کل قیامت والے دن کہا جائے گا ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جا، جنت کے جس دروازے سے چاہے۔ 7 جنتیں ہیں، ہر جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کل قیامت والے دن نا اس کو بلایا جائے گا، 8 کے 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے گی ادھر سے آ جاؤ، دوسرے دروازے سے کہیں گے ادھر سے آ جاؤ، تیسرے دروازے سے آواز لگائی جائے گی ادھر سے آ جاؤ۔ 8 کے 8 دروازوں سے اس جنت کو بلایا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کام کیا کرنے پڑیں گے؟ 5 ٹائم کی نماز۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے روزے۔ نمبر 3، اپنی عزت کی حفاظت۔ نمبر 4، شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت۔ سمجھو نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد عورت نماز چھوڑے نہیں، نماز کو قضا کر دے۔ قضا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ظہر کی نماز اثر سے پہلے پڑھنی تھی، اثر ہو گئی لیکن ظہر کی نماز نہ پڑھی، اس کو کہتے ہیں قضا ہو گئی۔ جو مرد یا عورت نماز کو قضا کر دے، 2,88,00,000 سال، حدیث سے ثابت ہے یہ بات، 2,88,00,000 سال ایک نماز کے قضا ہونے پر اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اندازہ لگا لیں، 2,88,00,000 سال ہم گننا چاہیں نہیں گن سکتے، 1 2 3 4 5، 2,88,00,000 گننا بہت وقت لگے گا، لیکن ایک نماز کے قضا ہونے پر 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہمارے مرد نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بھائی جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کے گھر میں رحمت کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ جب آپ اللہ کی نہیں مانیں گی، اللہ کی نہیں مانیں گے، اللہ کی کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کی زمین پہ رہ کر، اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کر کر جب آپ اللہ کی نہیں مانیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی کیسے مانے گی؟ جب ہم اللہ کا کھا کر اللہ کی نہیں مانیں گے، ہماری اولاد بھی ہماری نہیں مانے گی۔ پھر ہم شکوہ کس سے کرتے ہیں جی بچے بات نہیں مانتے؟ بھئی بچے تو بات اس لیے نہیں مانتے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اور یاد رکھیں جیسے ہی مسجد سے اذان ہو، اذان کے وقت سر پہ دوپٹہ رکھا کریں، سر کو ننگا نہ رکھا کریں۔ ویسے بھی سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، لیکن اذان کے احترام میں ضرور کوئی بھی کام کاج کر رہی ہیں، اپنے سر کو، اپنے دوپٹے کو فوراً ٹھیک کریں۔ جیسے ہی اذان ہو، شیطان نہ یہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، اوہو ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو 2 گھنٹے پڑے۔ نہیں، شیطان دشمن ہے اور دشمن کی بات کو نہیں مانا جاتا، لہذا جیسے ہی اذان ہو سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھیں۔ آپ دیکھیں نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں سکون کیسے آتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں سکون کیسے آتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے آپ کو خوشیاں کیسے ملتی ہیں۔ نماز پڑھیں، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ آپ کہیں گے جی اتنی گرمی ہوتی ہے، کون روزے رکھے؟ بھائی جنت حاصل کرنا آسان ہے؟ اتنی بڑی جنت، یہاں 5 مرلے کا مکان بنانا ہو ساری زندگی کی جمع پونجی لگ جاتی ہے، مکان نہیں بنتا۔ اور اتنی بڑی جنت حاصل کرنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، اللہ اس تکلیف کے بدلے میں جنت دیں گے۔ اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت کریں۔ یہ 4 کام کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب ہم 4 کام کریں گے تو ہم یقیناً جنتی ہو جائیں گے، یقیناً جنتی ہو جائیں گے، کوئی شک نہیں ہم جنتی بن جائیں گے۔ اور جیسے ہی مریں گے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، انشاءاللہ فوراً جنت میں جائیں گے، ہماری قبر ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ اس لیے آج کی اس محفل میں 4-5 باتیں میں نے عرض کی، میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ نمبر 1، اس بات کی کوشش فرمائیں
اپنا کھانے کو، پینے کو، اوڑھنے کو، بچھونے کو، پہننے کو، سونے کو، جاگنے کو، بیت الخلاء آنے کو، جانے کو، بازار آنے کو، جانے کو، جتنا بھی کام ہم کریں سارے کے سارے سنت کے مطابق کریں۔ جب ہم سنت کے مطابق کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احیا سنتی، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو پہلا کام یہ کریں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں پتہ پوچھ لیں کسی سے، کسی عالم کا نمبر اپنے پاس رکھیں، اپنے بھائی کو کہیں، بیٹے کو کہیں، شوہر کو کہیں، ذرا کسی سے پتہ کر کے بتاؤ کھانے کا طریقہ کیا ہے، پینے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہر چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، پتہ کریں اور اس کے مطابق کھائیں۔ کھانا عبادت بن جائے گا، پئیں، پینا عبادت بن جائے گا، سوئیں، سونا عبادت بن جائے گا، جاگیں، وہ جاگنا بھی عبادت بن جائے گا، سارا دن ہی ہمارا عبادت میں گزر جائے گا۔ اور نمبر 2، دوسری بات کہ اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں کبھی بھی کسی کی برائی نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں۔ کوئی عورت کر رہی ہے، پیار سے منع کر دیں گے، بھائی بس وہ موجود نہیں ہے، اس کی برائی کرنے کا کیا فائدہ۔ اگر نہیں منع کر سکتے اس محفل سے اٹھ جائیں۔ کبھی بھی کسی کی برائی نہ کریں۔ یاد رکھیں اگر ہم نے برائی کی اور کل قیامت والے دن پھر کیا ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ میرے پاس نیکی پہلے کوئی نہیں ہے، میری نیکی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے، جس کی میں نے برائی کی ہے اس کے گناہ اٹھا کے میرے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ تو دوسرا کام یہ کریں، اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں کسی کی برائی نہ کریں۔ نمبر 3، 5 وقت کی نماز کچھ بھی ہو جائے نہ چھوڑیں۔ مہمان آئے ہو، کوئی بھی مصروفیت ہو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں، دیکھیں پھر آپ کے کام کس طرح بنتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، با پردہ رہا کریں، اپنی نیت کو، دل و دماغ کو پاک صاف رکھیں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر پاک صاف رہیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اور اگر خدا نخواستہ شوہر کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، یا کسی بھی مرد عورت کی طرف سے آپ کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، بس اوقات بہن بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں، شوہر ناجائز سختی کرتے ہیں، یا گھروں میں اور مسائل ہوتے ہیں، سورہ قریش پڑھیں، 29ویں پارے کی صورت ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ چھوٹی سی صورت ہے یہ، اس کو یاد کر لیں۔ کسی بھی چیز پر پڑھ کر، یہ صورت پڑھ کر جس کی طرف سے بھی مسائل ہیں، نفرت ہے کسی کی طرف سے، کوئی دشمنی ہے، اس کو کھلا دیں خاموشی سے۔ انشاءاللہ اس آیت کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مسائل حل فرما دیں گے۔ اگر کھلایا نہیں جا سکتا تو یہ صورت پڑھ کر اس آدمی کا یا اس عورت کا تصور کر کے اس پہ دم کر دیں۔ انشاءاللہ وہ مسائل ہوتے ہیں گھروں میں، مسائل میں اس کا حل بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کا ایک نام ہے یا ودود یا رعوف، ایک ایک تسبیح اس کی پڑھ کر دن میں کسی بھی وقت جس کی طرف سے مسائل ہیں اس کو اگر کوئی چیز کھلائی جا سکتی ہے اس پہ دم کر کے کھلا دیں، نہیں کھلائی جا سکتی اس کا تصور کر کے چہرے کا اس پہ دم کر دیں۔ یہ جن لوگوں کو ایسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے جو نہیں ہونے چاہیے، گھروں میں ہوتے ہیں، کہیں نفرتوں کا سامنا ہے، کہیں مسائل کا سامنا ہے، تو یہ قرآن و حدیث کی روح سے جائز ورد ہیں، ان کو کریں، انشاءاللہ وہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو جائز اطاعت کریں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو عورت یہ 4 کام کر لے گی اس عورت کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً جنت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ان ساری باتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کر لیں جی۔